جتنے مرضی برے حالات اس کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ ان برے حالات میں سے بھی پازیٹیوٹی تلاش کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی دانا انسان نہیں ہو سکتا، وہ حکمت سے خالی ہے۔ جو کوئی شکر ادا کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے ادا کرے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان۔ عام انسان، عورت جو شادی شدہ نہیں ہے یا مرد شادی شدہ ہو یا نہ ہو، مرد کے لیے دونوں طرف سے، کہ وہ سب سے پہلی پریورٹی کہ کس کا اس نے کہنا ماننا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور پھر والدہ اور پھر والد، اور پھر آگے بیوی بچے اور یہ سارے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پڑھتے دیکھتے ہو، کہ اگر تم کسی برائی کا ہوتا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ نہیں عن المنکر جو ہے اس کے 3 درجات بیان کیے گئے تھے، وہ کیا تھے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس پروگرام کے اندر، اس ویکلی کلاس کے اندر، ہم سورہ لقمان کا 2nd رکوع پڑھیں گے، جو کہ آیت نمبر 12 سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے پروگرام کے اندر، پچھلی کلاس کے اندر ہم نے پہلا رکوع جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک تھا، اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اتنے کم ٹائم کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان آیات کی گہرائی کو سمجھا جا سکے، لیکن پھر بھی ایک فلیور دینے کے لیے ایک تھوڑا سا ایک ادنا سی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق بن سکے۔ تو آئیے ہم آیت نمبر 12 سے آگے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر ان کا انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ہم سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر۔ اب ان آیات کا ہم بامحاورہ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 سے ہم نے آج آغاز کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی۔ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کرتے رہو۔ ومن یشکر، اور جو شخص شکر کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ، تو اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ بے نیاز اور بہت ہی زیادہ تعریفوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ واعظ کر رہے تھے، جب وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے، وصیت کی ہے، تاکید فرمائی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اس کی ماں نے ضعف پہ ضعف، تکلیف پہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ الی المصیر، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس پر کہ تم میرے ساتھ شریک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے معاملات میں ان دونوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ وَاتَّبِعْ سَبِیل، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی، من اناب الیہ، جس نے میری طرف رجوع کیا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم، تو میں تمہیں خبر دے دوں گا، میں تمہیں بتا دوں گا، بما کنتم تعملون، کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔
یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بے شک اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرہ، پھر وہ خواہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا، اس کو نکال لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ یا بنیا، لقمان نے کہا اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، وانہا عن المنکر، اور برائی سے منع کرو، واصبر علی ما اصابک، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، لوگوں سے گال پھلا کے نہ رکھنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ وقصر فی مشیک، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز نیچی رکھنا، ان انکر الاصوات، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز، لصوت الحمیر، یقیناً گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ ہیں آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک کی بامحاورہ اور سیدھا ترجمہ۔ اب ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں 12 نمبر آیت سے شروع ہو رہے ہیں، اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ سورت بھی لقمان کے نام سے ہی ہے۔ تو لقمان، حضرت لقمان کون تھے، اس کے بارے میں بعض آراء موجود ہیں، لیکن کوئی صحیح حدیث اس طرح سے موجود نہیں جس میں پتہ چلے کہ یہ نبی تھے۔ لیکن جو چیزیں آراء کے ذریعے پتہ چلتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس شخص کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کی کہی ہوئی باتیں اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک پوری سورت ان کے نام سے رکھ دی، اور پھر ان کی اور ان کے بیٹے کے درمیان جو کنورسیشن ہے، جو باتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کے اندر نازل کر دیں۔ تو یہ شخص کون ہیں، ان کا مرتبہ اتنا زیادہ کیوں ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو آراء ان کے بارے میں ملتی ہیں، ایک آراء تو یہ ہے کہ یہ یمن کے بادشاہ تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حبشی النسل تھے اور سوڈان کے علاقے کے غلام تھے۔ یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، اور یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی حکیم اور دانا انسان تھے، کیونکہ ان کی حکمت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی، آتینا لقمان الحکمہ، ایسی حکمت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی شخص کو عطا کی ہے، وہ شخص لقمان تھے۔ اور اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کسی نبی کے پیروکار تھے یا نہیں تھے، تو کسی نبی کے پیروکار ہونے میں بھی ان کا اختلاف ہے، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت اعزازی چیزیں بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر آیت نازل فرما کے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو حکمت دی، پھر قرآن کی ایک سورت ان کے نام سے آ گئی۔ کتنے انبیاء کرام ہیں جن کے نام بہت بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر بھی تھے، دوسرے بھی تھے، لیکن ان کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے بھی سورت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے بھی سورت ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی سورت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے سورت نہیں ہے. بہرحال ان کے نام سے ایک پوری سورت نازل ہوئی. ایک بات جو آپ لوگوں کو سمجھنی ہے وہ ہسٹری سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ عرب لوگ جو تھے ان کے ہاں یہ شخصیت بہت مشہور و معروف تھی. وہ عرب جو بہت شاعری میں آگے تھے، ان کے شعروں کے اندر لقمان حکیم کی باتیں کوٹ کی جاتی تھیں. ان کے جلوس کے اندر، ان کی تقاریر کے اندر، ان کی باتوں کے اندر کوٹیشن کے طور پر لقمان حکیم کی باتیں کوٹ کی جاتی تھیں. اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے یہ باتیں کیں کہ وہ شخص جس کو تم خود بھی جس کی دانائی کی گواہی دیتے ہو اور جس کی باتیں تم کوٹ کرتے ہو کہ وہ ایک بہت سمجھدار انسان تھا، آخر وہ سمجھدار انسان کس سوچ کا مالک تھا اور وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کر رہا ہے، ذرا وہ نصیحتیں تو پڑھو. تو یہ بات عرب کے لیے ایک حجت کے طور پہ بیان کی گئی کہ وہ شخص جس کو تم جانتے ہو اور تم کہتے ہو کہ وہ بہت عقل مند انسان ہے، وہ انسان کیا باتیں کر رہے ہیں، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اور وہ بہت حکیم انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دانائی عطا فرمائی تھی. تو حضرت لقمان کے حوالے سے یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائیں. یہاں پر ہم آیت نمبر 12 پڑھیں گے. آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان کا کچھ تعارف ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 13 16 سے لے کر 19، آیت نمبر 13 اس کے بعد 16 سے 19 تک حضرت لقمان کی 8 نصیحتیں بیان کی گئی ہیں. بیچ میں آئے گی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحتوں کا رخ اپنی طرف موڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی کچھ وصیتیں کی ہیں. تو وہ ہم دیکھیں گے کہ کیوں کی. کیونکہ حضرت لقمان خود فادر تھے، خود باپ تھے، تو اپنے بیٹے کو یہ کہیں کہ تم میرے شکر گزار بنو، میرا خیال رکھو، میں نے تمہارے لیے بچپن میں میں تمہاری والدہ نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا رخ موڑا اور یہ کہا کہ تم اپنے والدین کے اب شکر گزار بنو. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود وصیتیں کی ہیں. تو حضرت لقمان کو جو حکمت عطا کی گئی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور حکمت یقیناً اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کے اندر 269 کے اندر یہ بات فرمائی، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت اور دانائی عطا فرما دے، جسے چاہے سمجھ عطا فرما دے، چیزوں کی گہرائی میں اترنا جو ہے وہ اس کو عطا فرما دے کہ وہ ہر چیز کی گہرائی کو سمجھ جائے، وہ یہ سمجھ جائے کہ کب، کس وقت، کہاں اور کیسے کوئی کام کرنا ہے. یہی وزڈم ہوتا ہے نا، یہی حکمت ہوتی ہے نا، کہ کب کوئی کام کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے، اور کیا کام صحیح ہے، کیا سب لوگ جو کام کریں وہ صحیح ہے، یہ کون بتائے گا کہ کون سا کام صحیح ہے. یہی حکمت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے ہم نے حکمت عطا کر دی وہ بس اس کو خیر کثیر عطا کر دی، ہم نے اس کو ایک بہترین چیز عطا فرما دی. اب یہاں پہ ہم ایک اور چیز پڑھیں گے، حکمت کی ایک ایسی ڈائمنشن کو پڑھیں گے جس کا ہمارے معاشرے میں فقدان نظر آتا ہے. تو یہاں پر جو باتیں شروع کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. ہم نے عطا کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بڑی چیز ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میری وجہ سے یہ ہوا، میں ایک سیلف میڈ بندہ ہوں. یہ ویسے جو سیلف میڈ کا ورڈ ہے یہ بہت ہی عجیب ورڈ ہے ہماری دنیا کے اندر اب آ گیا. میں سیلف میڈ ہوں. انسان جتنی مرضی کسی معاملے میں کوشش کر لے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کیا وہ کام ہو سکتا ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو کتنی محنت کرتے ہیں لیکن ساری زندگی کامیاب نہیں ہو پاتے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حضرت حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی.
اور کیا نبی جو تھے انہوں نے اپنی اس تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا ہوگا؟ کتنی کوشش کی ہوگی، لیکن کتنے فالوورز بنے تھے ان کے؟ 70 سے 80 لوگ ایمان لے کے آئے تھے. تو کوئی انسان کوشش کرے، اس کا کتنا رزلٹ اس دنیا میں نظر آئے گا اور کتنا رزلٹ آخرت میں نظر آئے گا، یہ اللہ کے ہاں ہے. یہ کہنا میں نے اپنی کوشش سے یہ چیز حاصل کر لی، میں ایک سیلف میڈ بندہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کوئی ایسی بات کی تو اپنی طرف بیان کیا کہ ہم اس کو علم عطا فرماتے ہیں، ہم لوگوں کو علم عطا فرماتے ہیں، ہم لوگوں کو مال عطا فرماتے ہیں. قارون کی جو مثال دی تھی، قارون کی جو آیتیں ہیں، اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس اتنا مال ہے نا کہ جس کی چابیاں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اونٹوں کی ایک پوری جماعت اس کو اٹھا کے رکھتی ہے، یہ تو سارے میرے علم کی وجہ سے، یہ تو میری وجہ سے سارا کچھ، میں نے محنت کی تھی، میں نے ایسے پلانٹس لگائے تھے. سورہ کہف میں بھی ہم نے یہ بات ان لوگوں کی مثال پڑھی تھی جس شخص نے کہا تھا یہ سارا میرا باغ ہے، میری وجہ سے ہے، میں نے لوگوں کو ایسے سیٹل کیا ہوا ہے، میری ایچ آر اتنی زبردست ہے، میری کوشش اتنی زبردست ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا باغ تباہ کر دیا تھا، قارون کو بھی ایسی غرق کر دیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، ہم نے اس کو وزڈم دیا تھا. لیکن جس شخص کے پاس وزڈم ہو وہ پھر کرتا کیا ہے؟ انشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ایک انسان جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی دانا انسان نہیں ہو سکتا، وہ حکمت سے خالی ہے. کیونکہ جو یہ کلیم کرے کہ میرے پاس حکمت ہے، میں بہت سمجھدار انسان ہوں، ہاں دنیاوی طور پہ تو شاید سمجھدار ہو سکتا ہے، لیکن اخروی طور پہ وہ شخص سمجھدار نہیں ہے جو اس دنیا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کلیئر کریں کہ ہم نے لقمان کو جب حکمت عطا کی تو حکمت کا آؤٹ کم پھر کیا ہوتا ہے، نظر کیا آتا ہے کہ وہ انسان آپ کو خوش نظر آتا ہے، وہ سیٹسفائیڈ نظر آتا ہے، وہ لالچ میں نظر نہیں آتا، وہ ناشکری میں نظر نہیں آتا، وہ کوشش کرتا رہتا ہے یہ سوچنے کی کہ کیسے اللہ کا شکر ادا کیا جائے. جتنے مرضی برے حالات اس کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ ان برے حالات میں سے بھی پازیٹیوٹی تلاش کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. دس از ایکچولی کالڈ وزڈم، حکمت اور دانائی جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. باقی انسان خود جتنا مرضی کلیم کرتا رہے کہ میں بہت چالاک ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، وہ شخص نہیں عقل مند ہو سکتا جو اللہ کا شکر گزار نہیں. اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا پہلا انٹریکشن تو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ تر ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے. یہ مسلم ترمذی شریف کی حدیث ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. وہ اللہ کا شکر گزار کبھی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا. ہمیں ہر معاملے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ شکر گزاری کا پہلو کیا بن سکتا ہے. اگر مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے کسی دکان سے، تو بجائے یہ کہ اس دکاندار کے بارے میں یہ بات کرنا کہ یہ کہیں سے لے کے آ گیا ہے اور جناب علی اس اکیلے کے پاس یہ چیز ہے، ہم کیا نیگیٹیوٹی تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ اکیلے اس کے پاس یہ چیز ہے اس لیے یہ بیچ رہا ہے، تو شاید مہنگی بیچ رہا ہے، تو یہ فراڈیا ہے. آپ یہ اللہ کا شکر ادا کریں مجھے گھر کے پاس سے چیز مل گئی ہے. یہ شخص کتنی دور گیا ہوگا، خرید کے لایا ہوگا، کتنا اس نے ٹائم لگایا ہوگا، مجھے 2 منٹ میں چیز مل گئی. ہم شکر نہیں ادا کرتے لوگوں کا، حالانکہ ہم نے پیسوں سے ہی خریدنی ہے. تو شکر کا پہلو، ہر مصیبت، پریشانی، تکلیف، اس میں شکر کا پہلو نکالنا، یہ ایکچوئل وزڈم ہے جو اللہ تعالیٰ نے لقمان کو عطا کیا تھا. اور پھر آگے یہ بھی فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر ادا کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے ادا کرے گا.
اور شکر بس یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ جی الحمدللہ میرے پاس یہ الحمدللہ نہیں، شکر میں سٹیجز ہیں. ایک تو دل میں شکر گزاری ہو کہ دل سے انسان کسی کی شکر گزاری کرے، پھر زبان سے، شکر باللسان ہے، زبان سے انسان شکر ادا کرے. شکر بالجوارح ہے کہ اس شخص کے لیے اپنے اعضاء کو استعمال کرے شکر ادا کرنے کے لیے. اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو دل میں اللہ کی شکر گزاری کا احساس جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے. صرف زبان سے الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ کہنا نہیں، بلکہ دل سے ہو. پھر اس کے بعد انسان زبان سے بھی ادا کرے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے ذکر کر کے، اللہ کا اذکار کر کے، نمازیں پڑھ کے، لوگوں کے سامنے اللہ کی تعریف کر کے. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ اگر میں کسی انسان سے خوش ہوتا ہوں تو اس کی شکر گزاری یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کروں. اگر میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں تو میں لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کروں کہ وہ ذات کتنی بلند ہے جس نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں. اللہ کا شکر ادا اس طرح سے بھی کیا. اور پھر اپنے انسان کے پورے وجود سے، اس کے جوارے سے بھی شکر ادا ہونا چاہیے، اس کے چہرے سے. اب تو یہ سائیکالوجسٹ اب بتاتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں یہ چیز اتنی ضروری ہے کہ والدین کے چہرے کے اوپر جتنا اطمینان ہوگا اور جتنی خوشی ہوگی مشکل سے مشکل حالات میں بھی، ان کے بچوں کا سیلف کانفیڈنس اتنا زیادہ ہوتا ہے. جن والدین کے چہرے کے اوپر ناشکری کے آثار، پریشانی کے آثار، چھوٹی بات کے اوپر اللہ کی ناشکری کرنا شروع ہو جانا، یہ آثار نظر آتے ہیں ان کے بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے. تو شکر بالجوارح کیا کہ ہمارے چہرے سے اطمینان، اللہ کا شکر. اور وہ کیسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان خوش رہے. انسان مشکل سے مشکل حالات میں خوش نظر آنا چاہیے، نہ کہ پیسے نہیں ہیں تو پریشان، فلاں نہیں ہے تو پریشان، یہ ہوا تب ہر وقت پریشان. ہر مشکل کے اندر خوشی کا پہلو تلاش کرنے والے جو ہیں وہ باحکمت لوگ ہوتے ہیں. ان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا اور کہا کہ اگر تم شکر کرو گے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر بھی یہ کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، شکر کے الٹ کیا کہا تھا؟ کفر. ایمان اور کفر بھی ہوتا ہے، اسلام اور کفر بھی ہوتا ہے، یہاں شکر اور کفر، یعنی کہ شکر بھی ایمان اور اسلام ہے ایکچولی. تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی کہ جو شکر نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں، اور اگر کوئی شکر کرتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں. تو اس آیت میں یہی ذکر ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے ہی ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو گناہ تو کرتا ہے، ایکچولی اس کا لٹرلی میننگ یہ ہوتا ہے کافر جو چیز کو چھپا لیتا ہے. جیسے یہ چیز میں چھپا لوں تو میں کافر ہوں گا. اور عربی کے اندر جو فارمر ہوتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے، بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے نا، پھر وہ بیج جو ہے وہ بعد میں پودا بن کے نکلتا ہے. تو کافر کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کو چھپا لینے والا. تو کفر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں، سب کچھ دینے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، خیال رکھنے والا وہ ہے، ہم اس کا شکر گزار نہیں جب ہوتے تو پھر ہم کفر کرتے ہیں، ہم چھپا لیتے ہیں اصل حقیقت کو. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے پھر اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ سیلف سفیشینٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تم سارے بھی شکر ادا اللہ تعالیٰ کا کرو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. غنی ہے، وہ غنی ہے، وہ سیلف سفیشینٹ ذات ہے. حمید ہے، اس کی تعریفیں ہوئی بھی ہیں، تعریف زدہ ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے. 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اللہ کی ہم تعریف کرنے کے لیے صرف. اور پھر جو 70,000 چلے جاتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے. اتنے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں، اس کی تعریف ہو رہی ہے، ہماری تعریف کو محتاج ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تم شکر کرو گے اپنے فائدے کے لیے کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بتایا اس آیت کے اندر کہ ایکچولی وزڈم یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنے. اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اسے واعظ کر رہے تھے. واعظ کیا ہوتا ہے؟ اچھے انداز میں کسی کو نصیحت کرنا. کیا ہوتا ہے واعظ ہاشم اور یوسف؟ اچھے انداز میں کسی کو نصیحت کرنا. جب وہ واعظ کر رہے تھے، اچھے انداز میں نصیحت کر رہے تھے، بٹھا کے اپنے بیٹے کو کچھ سمجھا رہے تھے اور بہت پیار سے کہہ رہے تھے یا بنیا، یا بنیا، اے میرے پیارے سے بیٹے
اس طرح سے نصیحت کرنی چاہیے بچوں کو. اور نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت وہ اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں؟ آج تو جو شخص فوت ہوتا ہے تو پہلی نصیحت یہ کہتا ہے بیٹے وہاں پیسے پڑھیں، اس بینک میں پیسے پڑھیں، یہاں یہ چیز دبائی ہوئی ہے، یہ چیز فلاں سے پیسے لینے ہیں، میں ان کچھ ہو نہ جاوے، یہ چیزوں کا خیال رکھیں. کیونکہ ہماری پیورٹیز ہی پیسہ پیسہ، اسی کے اراؤنڈ ہماری زندگی گزری ہوتی ہے. آخری وقت میں وصیتیں بھی اسی طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے یا بنیہ، وہ پہلی نصیحت کیا اپنے بیٹے کو کریں؟ لا تشرک باللہ. یہ پہلی نصیحت اپنے بیٹوں کو، بچوں کو سمجھانے والی. مرتے دم تک حضرت یعقوب علیہ السلام جب فوت ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، تو اس وقت بھی اپنے بچوں سے آخری بات پہلے سپارے کے آخر میں جو آئے تھے، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد کس چیز پر قائم رہو گے، کس کو الہ مانو گے؟ تو وہ کہتے ہیں الہا واحدا ونحن له مسلمون، ہم ایک اسی واحد. یہ آخری بات پوچھ کے اپنے بچوں سے کیا باتیں کریں آخر میں کہ بیٹے کس کی عبادت کرتے رہو گے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں، بچے بھی کہہ رہے ہیں ہم ایک واحد. تو کہتے ہیں چلو جی اب سیٹسفیکشن ہے کہ میرے بچے شرک کی حالت میں نہیں ہیں. اس پہ محنت کیجیے اپنے بچوں کی کہ ان کا عقیدہ درست ہو. تو وہ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ يَعِظُهُ لا یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. تو پہلی نصیحت جو ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھی، جو اپنے بیٹے کو وہ کر رہے ہیں، وہ شرک کے بارے میں، اور بتا رہے ہیں کہ لظلم عظیم. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ ہم کہتے ہیں اس نے ظلم کر دیا. ظلم کا مطلب ہوتا ہے ایک شخص کا جو حق ہے وہ دوسرے کو دے دینا. ایک شخص کا یہ حق بنتا ہے تو اس کی جگہ دوسرے شخص کو اس جگہ پہ بٹھا دینا، یہ ظلم ہوتا ہے. تو اللہ کے معاملے میں ظلم کیا ہے؟ کہ جو اللہ کا لیول ہے، اللہ کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے بارے میں کرنا شروع کر دینا. تو یہ فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا سب سے بڑا ظلم کیا ہے، سب سے بڑی ناانصافی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقام کے برابر دوسروں کا مقام لے آنا. تو بیٹا اس کا خیال رکھنا. پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہی. اور پھر دوسری وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ آیت نمبر 14 کے اندر ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اب یہاں پہ حضرت لقمان نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اینگل بدل لیا، اپنی طرف لے آئے ہیں. بجائے یہ کہ حضرت لقمان کہتے کہ بیٹا ہمارے شکر گزار بنو، ہمارے جو ہے وہ تم ہمارا خیال رکھو، نہیں، اب اللہ تعالیٰ اپنے پہ لے آئے. اور اللہ تعالیٰ یہ وصیت کر رہے ہیں. کون وصیت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیں حضرت لقمان کی وصیت، اللہ کی وصیت، لقمان کی ایسے ایسے چل رہی ہیں. یعنی کہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایسی زبردست فٹ آ رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کی تاکید اور دوسری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ شامل کرتے جا رہے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقام، اس کے بعد اللہ کے نبی کا مقام، اس کے بعد ماں اور پھر باپ کا مقام آتا ہے، اور پھر باقی لوگوں کا مقام آتا ہے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تھوڑا سا سینیریو ڈیفرنٹ ہے. جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ، اس کا رسول، پھر ماں نہیں، پھر اس کا شوہر آ جاتا ہے. شادی شدہ عورت کے لیے یہ پوائنٹ یاد رکھنا چاہیے. عام انسان، عورت جو شادی شدہ نہیں ہے یا مرد شادی شدہ ہو یا نہ ہو، مرد کے لیے دونوں طرف سے، کہ وہ سب سے پہلی پریورٹی کہ کس کا اس نے کہنا ماننا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور پھر والدہ اور پھر والد، اور پھر آگے بیوی بچے اور یہ سارے. اور جس عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو تیسرا شخص آتا ہے وہ پھر اس کا خاوند آتا ہے، اس کا ہسبینڈ آتا ہے، اور پھر اس کے والدین آتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. بہرحال یہاں پہ والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا. حملتہ امہ،
وہنن علی وہن، کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے حملت ہو، اس کی ماں نے اٹھا کے رکھا اس کو، وہنن علی وہن، تکلیف پہ تکلیف برداشت کر کے. یہاں پہ ماں کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ ماں جو ہے وہ بہت تکلیف گزارتی ہے بچے کی پیدائش کے لیے. پہلے بچے کو اٹھائے رکھتی ہے، پھر پیدائش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جہاں پہ یہ بتایا گیا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال اپنا خون اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے. تو یہ جو باتیں ہم تمہیں اس لیے کہہ رہے ہیں انشکر لی ولی والدیک، تاکہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. اب یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا والدین کا، پہلے کہا میرا شکر ادا کرو اور پھر اپنے والدین کا شکر گزار بنو، والدین کا شکر ادا کرو. الی المصیر. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ آخرت کا کانسیپٹ دوبارہ دینے لگے. یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں ایک دن لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. الی المصیر، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. مومن کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی، والدین کا رویہ کبھی کبھی صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، وہ غصے میں ڈانٹیں گے، بڑھاپے کے اندر چڑچڑے ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی تم ان کا خیال رکھ رہے ہو. کیوں رکھ رہے ہو؟ الی المصیر، کہ لوٹ کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. جس کا آرڈر تھا نہیں مانا تو پھر اس کی سزا بھی ملے گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت کا کانسیپٹ بھی ہمیں کلیئر کر رہے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ، اب یہاں پر ایک ایکسیپشن دے دی اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر ایک ایکسیپشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دی. یہ جو والدین کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں بلکہ قرآن میں بارہا. سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان. سورہ نساء میں کیا بتایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے یہ چیز لکھ دی ہے، آیتیں ہم نے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ چیز لکھ دی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور احسان کرو گے، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو گے، پھر تو تمہاری کامیابی ہوگی. ورنہ الی المصیر، لوٹ کے تم نے ہماری طرف ہی دینا، اور پھر ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ جہاد کریں، کوشش کریں، اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں. جہاد کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا. اب والدین دباؤ ڈالیں. عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس پر کہ تم میرے ساتھ شریک کرو. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہ ہو. فَلَا تُطِعْهُمَا، کیا ایکسیپشن بتا دیے؟ کہ صرف شرک کی حالت کے اندر، کہ اگر وہ تم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اللہ کے غلط کام کرو، یہاں جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کے آگے سجدہ کرو، فلاں سے مدد مانگو، فلاں کرو، جب شرک کے اوپر تمہارے اوپر زبردستی کریں یا تمہیں دین سے غافل کرنے کی کوشش کریں. فَلَا تُطِعْهُمَا، دین سے پھیرنے کی کوشش کریں، تو پھر ان دونوں کا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کا کہنا پھر نہیں ماننا. پھر اس یہ جو ایک ایکسیپشن دیے، اس موقع پر انسان کہنا نہیں مان سکتا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن یاد رکھو دنیاوی معاملات میں پھر بھی ان کے آگے جھکے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، اس معاملے میں نہیں ماننا کہ اللہ کے آگے. یہ نہیں کہ ہاں جی میرے والدین صاحب مشرک ہیں، وہ ہمیں غلط حکم دے، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں جی، میں ان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا. نہیں، وہ شرک کے معاملے میں نہیں ماننا. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں اسی طرح آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. بہت سارے لوگ اس کو حجت بنا لیتے ہیں، ہم جی والدین کے ساتھ نہیں رہتے. کیوں نہیں رہتے جی؟ وہ جی وہ بدعات بہت کرتے ہیں نا، ہم نے ان کو چھوڑے. ایک حجت بنا کے والدین سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑھاپے میں ان کو الگ کر دیتے ہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے معاملات میں ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی. شخص کی نہیں، یہاں پہ دیکھیں کتنا پیارا پوائنٹ بتائیں. ہمارے یہاں آتا ہے اور جی میری بیعت کرو جی، فلاں بیعت کرو، اس کی بیعت کرو، پار لگ جاؤ گے، اس لڑی کے ساتھ لگ جاؤ، پار لگ جاؤ گے، اپنے آپ کو فلاں سلسلے کے ساتھ جوڑ لو، پار لگ جاؤ گے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی. کس شخص کے؟
من اناب الی، جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، یہ سارا کچھ تم کیوں کرو گے؟ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ کون ہے جو اس چیز کا ہم میں سے اعتراف کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا؟ کون ہے یہ جو کہہ سکتا ہے؟ پھر ہماری حرکتیں کیوں نہیں بدلتی؟ ہمیں اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ثم الی مرجعکم، پھر آخر تم نے میری طرف رجوع کرنا ہے، مڑ کے لوٹ کے میری طرف آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں تمہیں بتا دوں گا، اس دن سب کچھ بتا دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیا کرتے آئے ہو، تمہارے دل میں کیا تھا، تمہاری نیتوں میں کیا خرابی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جاننے والے تھے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْ، تم جو ظاہر کرو یا دلوں میں چھپاؤ اللہ کو پتہ تھا۔ اس لیے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے رہو، ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور اگر وہ صرف شرک کے معاملے میں تم پر زبردستی کریں تو کہنا نہیں ماننا، لیکن نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ویسے ہی ان سے ہر کہنا نہیں ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بہترین معاملہ رکھنا ہے۔ اب اگلی نصیحت اور وصیت جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اب کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے حضرت لقمان کی وصیتیں جو اللہ کو اتنی پسند آئی ہیں، اور ایک انسان کی کامیابی کا راز ہے اس کے اندر، جو بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ان وصیتوں کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، سامنے کھلی پڑی کتاب ہے، جو پڑھ لے گا فائدہ اٹھا لے گا، جس نے نہیں ماننا وہ اپنی آخرت خراب کرے گا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بے شک اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں کہا نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ یہاں پہ لفظ یوز کیا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا، بہت بڑا عمل نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا جو چھپ کر کیا، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، پھر وہ کسی چٹان کے اندر چھپ کے کیا۔ چٹان کتنی سخت ہوتی ہے، چٹان کے اندر چھپ کے کیا ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں، او فی الارض، اور زمین۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے پوری باؤنڈری کور کر دی ہے کتاب میں، آسمان اور زمین میں کہیں پر بھی کیا ہو، سورج پہ کیا ہو، چاند پہ جا کے، سورج پہ نہیں جا سکتا، چاند پہ کیا ہو یا کسی اور سیارے پہ بھی جا کے کر لیا ہو، جہاز میں کیا ہو، کہیں کیا ہو، غلط عمل کہیں پر بھی کیا ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر لے گا، نکال لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ ان اللہ لطیف خبیر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صفت بھی اسی طرح کی یوز کی، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، لطیف کہتے ہیں بہت باریک بھی، اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور نہیں کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں وہ جی ہو جائے گا جی، سب کچھ ہو جائے گا، کرو جڑا کچھ کر، اللہ تعالیٰ کہ میں لطیف ہوں، میں بہت باریک بین ہوں، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کچھ کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ نکال کے لایا جائے گا۔ یہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ خبیر، آگے پھر اللہ تعالیٰ دوسری سے ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی باریک بین اور بڑا ہی باخبر ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، کوئی چٹان کے اندر کچھ ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، وہ تم جیسا نہیں ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، کون کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پھر ہم اپنی نیتوں کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اپنی نیتوں کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال اگلی جو نصیحت پھر وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے سے بیٹے، یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے۔ اب واللہ اعلم وہ مرنے سے پہلے کر رہے تھے یا زندگی کے اندر کر رہے تھے، لیکن ایک شخص کی دانائی، جس کو اللہ نے دانائی عطا فرمائی ہے، جب وہ باتیں کر رہا ہے اور اللہ کو اتنی وہ پسند آ رہی ہیں کہ وہ قرآن کی ٹیچنگز کے مطابق، اسلام کی ٹیچنگز کے مطابق اتنی فٹ ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا بھی وقت پر پڑھنا، قائم کرنا کیا، وقت پر پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا کہ اس میں اللہ اکبر اور اتنی بڑی بڑی تسبیحات، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اور ایسی باتیں ہم بول تو رہے ہیں لیکن اپنی زندگی پر اس کا کوئی اطلاق نہیں کر رہے. سبحان ربی الاعلیٰ کہ اے اللہ تو بلند ہے، پاک ہے ہر چیز سے، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، یہ دنیا نے کیا میرے اوپر اپنا روب جمانا، اس مال نے، اس پیسے نے، تو بہت بڑی ذات، یہ تکلیفیں میری کیا بڑی ہوں گی، تو بہت بڑا ان تکلیفوں کو دور کرنے والا. ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ نماز کو قائم کرنا ہے. اور پھر سنت کے مطابق پڑھیے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رأیتمونی اصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پڑھتے دیکھتے ہو. یہ نہیں کہ میرے بابا جی ایسے پڑھتے تھے، میری امی ایسے پڑھتی تھی، میرے دادا ایسے پڑھتے، نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھنی ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں کے لیے. کہتے ہیں جو کچھ غلط کہہ رہا ہے کرتا رہے، ہمیں اسے کیا لگے. یا ہم یہ سٹیپ بہت ہوتا اٹھا لیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں چلو یار اچھی بات پہنچا دو، برائی سے نہیں منع کر سکتے، جو اچھی اچھی باتیں پہنچا دو، اتنی اچھی باتیں پہنچاؤ کہ آخر کا برائی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے. اور پھر جب یہاں پہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جب تم برائی سے روکو گے تو پھر آگے سے ریٹیلیشن آئے گی، آگے سے پھر لوگوں کا رسپانس آئے گا. اس پہ کیا کرنا ہوگا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر جو تکلیفیں تمہیں پہنچیں گی پھر اس پہ تمہیں صبر کرنا ہوگا. یہ کمانڈمنٹس ہیں ہمارے لیے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہماری ذات کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. ہم جہاں تک بھی کنٹرول رکھ سکتے ہیں، ایک شخص ہے اس کا کنٹرول پورے ملک کے اوپر ہے، اسے چاہیے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے بہت مشہور، کہ اگر تم کسی برائی کا ہوتا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنے دل میں برا جانو. یہ ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے کہ کم از کم دل میں تو برا جانو کہ برا کام ہو رہا ہے. اب اگر ہم کسی گھر کے سربراہ ہیں تو جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم برائی کو روکنے کی کوشش کریں. اگر ہم کسی محلے کو کنٹرول کرتے ہیں، اگر ہم کسی اپنے ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، شہر کو کنٹرول کرتے ہیں، جہاں تک جس کی پاور چلتی ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائیوں سے بھی لوگوں کو روکے، دونوں کام ساتھ ساتھ کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر جب تکلیفیں آئیں گی، جب ہم گھر والوں کو کہیں گے، محلے والوں کو کہیں گے، آگے سے باتیں سننی پڑیں گی. ان تکلیفوں کے اوپر پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اور جب تم صبر کرو گے تو یہ عام صبر نہیں ہوگا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ وہ اپنے بیٹے کو تربیت دے رہے ہیں. اگلی نصیحت، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بے رخی سے، برائی اور گال پھلا کے باتیں نہ کرنا. کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی اور ان کا ایک اخلاق تھا کہ جب ان سے کوئی بات کرتا تھا وہ اپنا پورا وجود اس کی طرف کر کے اس سے بات کرتے تھے. بولتے بولتے نہیں جاتے تھے، یا کسی نے بات پوچھی چل اٹھ کے نہیں نکل جاتے تھے، بلکہ پورا وجود پوری طرح سے متوجہ ہو کے اس کی بات سنتے تھے. یہ کون ذات ہیں جن کا مقام اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہے؟ یہ وہ ذات تھیں. آج ہمارے پاس ذرا سی کوئی سکلز آ جائیں، ہم کسی پوسٹ کے اوپر پہنچ جائیں، یا مال کی زیادتی ہو جائے تو ہمارے نخرے ہی نہیں سنبھالے، یا کسی کے پاس خوبصورتی آ جائے، کسی کے پاس فالوورز آ جائیں تو ہمارے نخرے ہی نہیں. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹے ذرا کنٹرول سے رہنا ہے. اگر تم خوبصورت ہو، اگر تمہارے پہ مال زیادہ آ گیا ہے، کسی بھی چیز کی بہتات آ گئی ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بے رخی نہ کرنا. کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے، کوئی تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے تو تم اپنا منہ پھیر لیتے ہو، گال پھلا کے بات کرتے ہو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم زمین پر اکڑ کے چلتے ہو، کیا تم اس زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟
یا پہاڑوں کو توڑ سکتے ہو؟ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ گے؟ کیا کر لو گے تم؟ پہاڑوں کو رون دو گے اپنے نیچے؟ کیا کر لو گے تم اکڑ کے چل کے؟ انسان کی اوقات کیا ہے؟ تو یہاں پہ وہی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. دیکھیں کتنی بڑی بڑی نصیحتیں ہیں جو اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں, اور قرآن کی آیتیں بنا کے اللہ تعالیٰ نے وحی الہی بنا کر آسمانوں سے جبرائیل کے ذریعے سے یہ باتیں ہمارے لیے نازل کی ہیں. اتنی محبت اللہ تعالیٰ کو ہم سے کہ یار یہ بندے بن جائیں, بندے کے پتر بن جائیں, ان چیزوں پہ عمل کر لیں. اور اگر یہ آیتیں نہ آتیں, یہ رہنمائی نہ آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, تو ہم کتنے جاہل رہ جاتے. لیکن افسوس یہ کہ آنے کے باوجود ہم نے اس قرآن کو بس الماریوں میں سجایا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا بات لکھی ہوئی. جو لوگوں کی سنی سنائی باتیں جو شارٹس پہ آ رہی ہیں, جو ویڈیوز میں آ رہی ہیں, وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ ویلیو رکھنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام, خالق کا کلام, یہ ہماری کوئی ویلیو نہیں رکھتا. اس کو کھولنا ہی نہیں پسند کرتے, اس کو پڑھنا ہی نہیں پسند کرتے. یہ نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے لیے کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ دیکھو لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھیں. وہ حکیم انسان تھا. یہ دانا انسان کی کوالٹیز ہیں. چالاک وہ نہیں ہے لوگوں کو دھوکے دیتا ہے, لوگوں سے بدماشیاں کرتا ہے, لوگوں کو پیچھے لگائے رکھتا ہے. یہ چالاک انسان, سمجھدار انسان, باحکمت انسان کی کوالٹیز ہے. وہ شکر گزار ہے, وہ والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھتا ہے, اچھائی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے, گال پھولا. یہ سمجھدار انسان کی باتیں ہیں جو اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, ایک والد نے جو کچھ زندگی میں کمایا ہوتا ہے, جو اس کی زندگی کمائی ہوتی ہے, وہ دوسرے بیٹے تک, اپنے بیٹے اولاد تک پہنچاتا ہے. کسی نے مال کمایا ہوتا ہے وہ پہنچاتا ہے. اس شخص نے حکمت کمائی ہے, اللہ نے اس کو حکمت عطا کر دی ہے, یہ حکمت اپنے بیٹے کو ٹرانسفر کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں اتنی پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرانسفر کریں. اور کیا کہہ رہے ہیں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مختال کو, تکبر کرنے والے کو, فخور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ پسند ہیں. ہاں لوگوں کی پسندیں مختلف ہو سکتی ہیں, کسی کو عاجز پسند ہے, کسی کو نہیں پسند, کسی کو چالاک پسند ہے, کسی کو فلاں پسند ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پسند ہیں مختال فخور نہیں ہونے چاہیے, نہ ہی وہ تکبر کرنے والے ہونے چاہیے, نہ ہی وہ فخر جتلانے والے, میں بڑی چیز ہوں, میرے پاس یہ علم ہے, میں یہاں رہ کے آیا ہوں, میرے پاس فلاں اسکلز ہیں, میں یہ کر سکتا ہوں. نہیں, اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں. اللہ کو عاجز لوگ پسند ہیں, جھکنے والے لوگ پسند ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی ذکر فرما رہے ہیں, ان اللہ لا یحب, بے شک اللہ نہیں پسند کرتا, کل مختال فخور, کسی بھی فخر جتانے والے اور تکبر کرنے والے کو. وقصد فی مشیک. اب اگلی کتنی نصیحتیں ہیں؟ 8 نصیحتیں ہیں. اگلی نصیحت آ گئی ہے وقصد فی مشیک, اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو, اپنی چال میں اعتدال رکھو. بے شک وہ تمہاری عام چلنے کی بات ہو رہی ہے یا تمہاری زندگی کی جو چال چلن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ذرا میانہ روی اختیار کرو. یہ نہیں کہ ایسے معاملات آئے, شادی بیاہ, دیگر تقریبات, جو کچھ ہے سب کچھ لٹا کے خالی ہو کے بیٹھ گئے. اور نہ ہی اتنے کنجوس بنو, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتنا کنجوس بھی نہ انسان بنے کہ اس کا ہاتھ جو ہے اس کے گلے کے ساتھ لگا رہے, یعنی کہ وہ کسی کے اوپر ایک روپیہ نہ خرچ کرنا چاہے. اور نہ ہی ایسا ہو کہ وہ سارے کا سارا مال لٹا دے اور پھر بعد میں افسوس کرتا رہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا پیچھے. تو یہاں پہ فرمایا یہی وقصد فی مشیک, اپنی چال میں, اپنے چال چلن میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. وغضض من صوتک, اور اپنی آواز نیچی رکھنی چاہیے, آواز بلند نہیں کرنی چاہیے. بے شک وہ ہنسنے کی آواز ہو, بے شک وہ رونے کی آواز ہو. ہاں ویسے جیسے ہم لاؤڈ سپیکرز یوز کرتے ہیں کہ ہم اونچی آواز سے کوئی بات آگے پہنچاتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہت اونچی آواز سے بولنا, لڑائی جھگڑنا, یہ جہالت کی نشانی ہے. آواز کو پست رکھنا چاہیے. اور
دوسرے معاملات جیسے ہنسی ہے یا رونا ہے، رونے میں بھی کئی لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اتنی زور سے روتے ہیں کہ باہر ہنستے ہیں تو اتنا زیادہ، یہ سب چیزیں اعتدال میں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ آوازوں کو ذرا پست رکھنا چاہیے۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ، بے شک جو سب سے بری آواز ہے لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے۔ یعنی کہ یہ مشابہت دی کہ جو اونچی آواز ہے وہ گدھے کی آواز کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ اپنی آواز کو بھی درمیانہ رکھنا چاہیے، اپنی چال کو بھی درمیانی رکھنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بحث اور مباحثے کے درمیان انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے، اپنی دلیل کے ساتھ بات کرے، اپنی بات بیان کر دے، اگر کسی نے سمجھ نہیں ہے تو سمجھ لے۔ اپنی آواز کو اونچا کر کے کسی کی آواز کو بٹھا دینا جو ہے، یہ ایک باحکمت انسان کی ویلیوز کے اندر نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ آیات تھیں، آیت نمبر 19 تک، جس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ان کے بیٹے کو کی گئی تھیں۔